یہ کسی بھائی نے سوال لکھا ہے کہ صرف استغفراللہ پڑھنا بہتر ہے یا استغفار؟ برائے مہربانی یعنی استغفراللہ ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اور بھی کچھ احادیث میں انداز اور طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور حضرت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ یہ اب باہر نکلے نا، ہر گلی ہر نکر پہ درجی گناہ کھڑا ہے، ہر گلی ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے۔ کوشش کریں جان بوجھ کے نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، لیکن اگر ہو جائے تو فی الفور معافی مانگ لیا کریں۔ اور ہمیں بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، بہت کثرت سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا بہترین دور تھا جی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، تب امام ابو حنیفہ ہیں، کتنا خوبصورت دور ہوگا۔ امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگ تھے جب بے پردگی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ اور میں نے، کیونکہ ہم بڑا سفر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ مار ادھر ہی پڑ گئی ہے۔ ہم ایک دفعہ نا، یہ کلندر آباد ہے، یہ مانسیرا کے پاس، ہم وہاں ایک بزرگوں سے ملنے گئے، تو ہم آگے کہیں جا رہے تھے نا بزرگوں کے ساتھ، وہ عورتیں آ رہی تھی تو وہ ہمیں دیکھ کے نا دیوار سے لگ گئی، تو میں گھبرا گیا، میں پتہ نہیں رہے کی ہوا ہے۔ وہ پھر جو ادھر مانسیرے کے بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ادھر آج بھی طریقہ ہے، اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں تاکہ مرد گزر۔ یہ زیادہ مار ادھر پڑی ہے۔ اور اب تو علماء فرمائے آپ کے سامنے ہے، دوپٹے تقریباً جو ہے نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی، بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے، کھانا کتوں ہے حضرت۔ کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا، یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت۔ اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش، ہم وہی، ہم انہی کے ماننے والے ہیں او بھائی، جو مالک کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کی تمہیں۔ تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نہیں، محنت کرو، کچھ قریب کوئی قریب اپنے پاکستان دی تسی کہو گے کی کرنا ہے، بس تسی کرن دی نیت کر لو، آپے کروا لے گا کچھ نہ کچھ۔ نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو، یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے، یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا۔ نیت تو کرو، میری نیت میں ہے ہی نہیں، پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں، میری نیت میں تو ہے ہی کوٹھی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو، ایدی نہ ٹینشن لئیو،
جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔